بھائی وہ کام کریں جو لوگوں کو نفع پہنچائے. ہم لوگوں کو سکھائیں لیکن ان کے سامنے ڈیمانڈ نہ رکھیں، شرائط ایسی نہ رکھیں کہ وہ لوگ پوری نہ کر سکیں اور وہ حیران اور پریشان ہو جائیں. ظاہر بات ہے میں حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کل معاشرے کے اندر ہم نے جو طریقہ کار بنایا ہوا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا، لوگوں کی پریشانیوں اور ان کی مجبوریوں سے غلط فائدہ اٹھانا، یہ بالکل ناجائز اور غلط ہے. ہر بندے کو وظائف کرنے چاہیے، ہر بندے کو وظائف کا طریقہ بتانا چاہیے. ہر بندہ اللہ سے مانگے، رجوع اللہ کرے، وہ عامل بن سکتا ہے. قرآن کی تلاوت کرے. او بھائی اتنی بڑی کتاب ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میرے رب فرما رہے میں نے اس قرآن کو بطور شفا تمام مومنین کے لیے نازل کیا ہے. تو پھر ہم اس قرآن سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم اس قرآن سے استفادہ حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ہم در در عاملوں کے چوکٹ پر کیوں پھر رہے ہیں؟ عامل ہمارے جذبات سے، ہمارے احساسات سے، ہمارے مال سے، ہمارے عزتوں سے کیوں کھیلتے ہیں؟ آخر کار اگر ہم اپنے گریبان میں جان کر سوچیں، غور اور فکر کریں تو یہ غلطی ہماری ہے. اگر ہم لوگ عملیات کو سیکھیں گے، وظائف کا اہتمام کریں گے، تو پھر ہمیں عاملوں کے چوکٹ پر در بدر پھیرنا نہیں پڑے گا. ہم اپنا علاج خود کر سکیں گے، وظائف خود کر سکیں گے. اگر خود نہ بھی کر سکیں لیکن ہمیں اصلی اور نقلی کی پہچان ہوگی. ہم کسی 2 نمبر آدمی کے ہاتھ پر نہیں لگیں گے، ہم ایسے آدمی کے ہاتھ پر نہیں لگیں گے جو ہمارے عقائد کو خراب کریں. اللہ معاف کریں، ایسے لوگ مجھے اپنے معاملات بیان کرتے ہیں کہ جن عاملوں کے ہاتھ پر وہ لوگ پڑھتے ہیں، نام نہاد عامل، ان کے جذبات سے بھی کھیلتے ہیں اور ان کے عقائد بھی خراب کرتے ہیں، شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، سوچ اور فکر یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا میرا ذات ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں. جزاک اللہ.